ایمان جو تقاضا نہیں کرتا۔ اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ متی 16 باب اس کی 4 آیت۔ خدا سے کسی معجزے کی طلب ایمان نہ ہونے کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ خدا سے پے در پے معجزوں کے لیے درخواست کرنا حقیقت میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ان کا خدا پر ایمان ہے۔ مثلاً وہ سوچتے ہیں کہ خدا ہر مریض کو شفا دینا چاہتا ہے یا ہر مشکل سے معجزانہ طور پر بچ نکلنے کی راہ مہیا کرتا ہے۔ یسوع نے ان لوگوں کی مذمت کی جو اس سے معجزے دیکھنے کے لیے اصرار کرتے تھے۔ اس نے پہچان لیا تھا کہ وہ نشانوں کو دیکھے بغیر اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایسا ایمان تھا جو معجزے کو دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یسوع نے ان کے ایسے ایمان کی مذمت کی اور ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ بعض اوقات ہم معجزے پر معجزہ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا اسے بت پرستی کہتا ہے، اور لوگوں کے کہنے پر معجزات کرنے سے انکار کر کے معجزے پر معجزہ کرنے کی خواہش کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ بعض اوقات ایمان کا سب سے بڑا ثبوت معجزے کے لیے درخواست نہ کرنا ہے۔ عہد عتیق میں ایمان سے متعلق انتہائی عجیب بیان ہمیں ملتا ہے۔ دانیل کی کتاب میں، جس میں صدرک، مسک اور عبدالنجو کے ضامن میں دیا گیا تھا، جب ان کو شعلہ اگلتی بھٹی میں ڈالا گیا کیونکہ وہ خدا کے فرمانبردار خادم تھے، انہوں نے نبوکت نظر بادشاہ کو اپنے ایمان کی یقین دہانی کراتے ہوئے یہ بیان دے دیا تھا: دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبود کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر 2 باتیں انہوں نے کی اس آیت میں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا ہمیں اس جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور انہوں نے پھر آگے یہ بھی کہا، اور نہیں تو اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھی ہم تیرے معبود کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے۔ اور یہ ایمان کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ انہوں نے خدا پر بھروسہ کیا۔ وہ پر اعتماد تھے کہ خدا ان کو چھڑانے پر قادر ہے، تاہم انہوں نے اس پر اتنا کامل ایمان رکھا کہ انہوں نے اس سے چھڑانے کی درخواست تک نہیں کی۔ انہوں نے خدا سے نہیں کہا کہ خداوند ہم تیرے آگے جھکتے ہیں یا ہم تیرے آگے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس آگ سے بچا لینا، بلکہ ان کا اتنا پختہ ایمان تھا کہ انہیں کوئی شک نہیں تھا کہ خدا انہیں بچائے گا یا نہیں بچائے گا۔ انہیں پتا تھا کہ ان کا زندہ خدا اتنی قدرت والا خدا ہے کہ وہ انہیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ وہ اس جلتی ہوئی بھٹی میں گرا دیے گئے، اور تب خدا نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ حیران تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو 3 ڈالے ہیں، تو یہ 4 بھٹی میں چلتے پھرتے کہاں سے نظر آتے ہیں؟ سو خدا نے اپنے لوگوں کو بچایا، ان کے ایمان کو بڑھایا۔ سو خدا ہمیں بھی ایسا ایمان رکھنے کی توفیق بخشے۔ کیا آپ کے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے معجزات کی ضرورت ہے؟ یا کیا آپ خدا پر کامل ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو میں پھر بھی خداوند ہی پر بھروسہ رکھوں گا؟ اگر ایسا ایمان ہے تو خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کو بچائے گا، آپ کو چھڑائے گا۔ لیکن اگر آپ خدا سے نشان طلب کرتے ہیں کہ خدا پہلے آپ کے لیے کچھ کر کے دکھائے تب آپ اس پر بھروسہ کریں گے، تو پھر خدا ایسے ایمان کی ندامت کرتا ہے، ایسے ایمان کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ سو خدا کرے کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم ان دونوں باتوں میں فرق کر سکیں اور چیک کر سکیں اپنی زندگیوں میں کہ ہم کس طرح کا ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان ہے جو تقاضا نہیں کرتا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا آج، کل
اور بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ہمارا خدا کبھی نہیں بدل سکتا، جیسا وہ ابتدا میں تھا ویسا ہی ابھی بھی ہے، اور جیسے وہ معجزات تب کرتا تھا ویسے ہی معجزات اب بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بس ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسا ایمان جس میں کوئی تقاضا نہ ہو۔ خدا آج آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور آج ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے ایمان کو چیک کر سکیں کہ کس طرح کا ایمان ہے، تاکہ ہم اسے بہتر کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، اپنی زندگیوں کو بابرکت بنا سکیں۔ جس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح ہے ان کی زندگیاں بابرکت ہیں۔ اگر آج آپ اس ویڈیو سے برکت پائیں تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کا سبسکرائب جو ہے وہ یہ ویڈیو اور بہت سے لوگوں تک لے کے جا سکتا ہے جو اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اور یہ ایک نیک کام ہے جو آپ کریں گے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھلائی پیدا کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ ضرور دوسروں کے لیے یہ نیکی کا کام کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے برکت پا سکیں۔ آمین۔